یونٹ نمبر 2، موضوع بارش کا پہلا قطرہ، شاعر اسماعیل میرٹھی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق میں نظم کے محاورات سوال نمبر 4 اور 8 کریں گے، جبکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں نظم کے ذخیرہ الفاظ، مرکزی خیال، نظم کی وضاحت اور ساتھ ہی نظم کا خلاصہ مکمل کیا تھا۔ آئیے ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے نظم کے سوال نمبر 2 کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں درج ذیل محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ میں آپ کو محاورے پڑھ کر سناؤں گی اور ان کے ساتھ ہی معنی بھی بتاؤں گی، اور ان کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن جب آپ ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے تو آپ نے اپنے جملے بنانے ہیں، یعنی محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، میرے بنائے ہوئے جملے آپ استعمال نہیں کریں گے۔ چلیے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جی پر کھیل جانا، یعنی اپنی جان مشکل میں ڈالنا۔ اس خطرناک کھیل میں علی نے جی پر کھیل کر اپنا مشن مکمل کیا۔ تلی کھڑی ہونا، تلی کھڑی ہونا کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو لڑنے کے لیے ہر وقت تلے کھڑے رہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا جملہ ہم دیکھتے ہیں کہ استاد صاحب ہمیشہ سبق نہ سنانے پر چھوڑ دیتے تھے، مگر آج نہ جانے کیوں مارنے کے لیے تلے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ہے پانی پھیر دینا۔ پانی پھیر دینا کا مطلب ہوتا ہے محنت ضائع کر دینا۔ بڑی محنت سے میں نے مٹی کا گھروندہ بنایا تھا، مگر سارا نے ٹھوکر مار کر میری محنت پر پانی پھیر دیا۔ آخری محاورہ ہے رگ حمیت۔ رگ حمیت کا مطلب ہوتا ہے حس شرارت۔ کسی بھی انسان کے اندر جو شرارت کی رگ ہوتی ہے اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ علی کی تقریر کے دوران اس کے دوست ساجد کی رگ حمیت بھڑکی اور اس نے علی کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نظم بارش کا پہلا قطرہ کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اس کو کلاس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کا پچھلا لیکچر ہے اسی میں آپ اس کو کریں گے۔ شاعر اس نظم میں پیغام دے رہے ہیں کہ پہلی بار ہمت کرنے والا سب سے بہادر ہوتا ہے، اس کی پیروی کرنے والے بہت سے ساتھ دینے آ جاتے ہیں۔ بڑے کاموں کو کرنے کے لیے جذبہ، بہادری اور پہل کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اب ہم اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اس نظم کے پہلے حصے میں اس نظم کے پہلے حصے میں قطروں کی آپس کی بات چیت اور خیالات لکھے گئے ہیں۔ ان خیالات کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، کہ یعنی جو قطروں کی آپس میں سرگوشیاں تھیں، جو باتیں تھیں، وہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہیں۔ جیسے کہ میں نے جس طرح لکھا ہے اس کا جواب وہ اس طرح ہوگا کہ شاعر نے اس نظم میں بارش کے قطرے کی خود اعتمادی کا ذکر کیا ہے۔ کسی بھی اچھے کام میں پہل کرنے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے، بہت سے خوف اور اندیشہ لاحق ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس نظم میں جہاں بارش کا ایک قطرہ پہلے برسنے کے لیے گھبرا رہا تھا، مگر اس کے اندر کی خود اعتمادی جاگی اور اس نے ہمت دکھائی، جبکہ دوسرے برسنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، یعنی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہر قطرے کو خطرہ لاحق تھا کہ میں ایک قطرہ کیا کروں گا، میرے برسنے سے تو کسی کا لب بھی تر نہ ہوگا، یعنی کسی کے ہونٹ بھی گیلے نہیں ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے ایک برسنے سے کھیت کی پیاس کیسے بجھے گی، اور کوئی کہتا ہے کہ مجھے برسنے سے شرم آتی ہے کیونکہ مٹی پتھر گرم ہے،
اس کی پیاس کیسے بجھے گی؟ اور کوئی کہتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے جو میں اپنی پھیکی باتوں سے مٹھاس پیدا کروں اور کس کے بھروسے پر دلیری کے جوہر دکھاؤں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے جو سوال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 8 اس نظم کے آخری 2 اشعار میں کی گئی نصیحت بیان کیجیے اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے مزید مثالیں دیجیے۔ لیکن جیسے کہ آخری اشعار ہے کہ اے صاحب و قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو، قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔ یعنی یہاں پر اتحاد کا سبق دیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ جیسے آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے کہ دھاگے ملانے سے مضبوط رسی بنتی ہے، اسی طرح اگلی مثال آپ لکھیں گے، اینٹ پر اینٹ رکھنے سے دیوار بنتی ہے، اینٹ پر اینٹ رکھنے سے دیوار بنتی ہے، پھولوں کو لڑی میں پروئیں تو صحرا بنتا ہے۔ یعنی پھولوں کو لڑی میں پروئیں تو صحرا بنتا ہے۔ اور آخری ہے کہ افراد کے اتحاد سے قوم بنتی ہے۔ یہ تمام مثالیں جو ہیں وہ اس لیے آپ کو کروائی گئی ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ کس طریقے سے آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے دھاگے ملانے سے، یعنی ایک دھاگے سے نہیں بلکہ جب ہم بہت سارے دھاگے آپس میں ملائیں گے تو وہ ایک رسی کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اسی طرح اینٹ پر اینٹ، یعنی ایک اینٹ پر دوسری اینٹ اور دوسری اینٹ پر تیسری اینٹ جب ہم رکھتے چلے جائیں گے تو ایک پوری دیوار بن جائے گی۔ پھولوں کو لڑی میں پروئیں تو صحرا بنتا ہے، یعنی ایک پھول سے صحرا نہیں بنے گا بلکہ جب ہم پھولوں کو پوری ایک لڑی میں پرو دیں گے تو صحرا بن جائے گا۔ اور اسی طرح افراد کے اتحاد سے، ایک فرد کے کرنے سے کبھی بھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا جب تک کسی بھی قوم کے سارے لوگ مل کر کام نہ کریں یا آپس میں اتحاد پیدا نہ کریں، وہ کبھی بھی قوم نہیں بن سکتی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آپ نے اس پوری نظم کو کہانی کی شکل میں لکھنا ہے، جیسا کہ آپ نے گریڈ 6 میں نظم جو ننھی بوند تھا یا کیا تھا وہ ہم نے جو نظم پڑھی تھی اور اس کو ہم نے کہانی کی صورت میں لکھا تھا، اسی طرح آپ نے اس نظم کو بھی کہانی کی صورت میں تحریر کرنا ہے۔ اور یہ آپ کا گھر کا کام ہے، ہوم ورک ہے آپ کا، اور اسے میں ویکینڈ پہ چیک کروں گی۔